سر جی آپ سے ایک شکوہ یہ ہے کہ سر آپ گرلس کو نہیں پڑھاتے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے یا کیا لاجک ہے؟ پہلی بات تو یہ میرا خیال ہے اس وقت تو کم از کم ابھی گلا نہیں بنتا ہے، کیونکہ اب تو آن لائن کلاس میں فیمیل اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں میرا خیال ہے۔ لائیو کلاس جی جی جی، تو اب اس میں اب گلا کیا رہ گیا؟ مطلب جس طرح سارے لڑکے بیٹھ کے اچھا پڑھتے اچھا ہیں۔ اچھا اچھا، اصل میں سر میری ذرا دنیا میں ذرا کمپیریٹیولی آپ لوگوں سے زیادہ زندگی گزری ہے، آپ لوگ ابھی ینگ ہیں ماشاء اللہ۔ تقریباً یہ 2008-9 کی شاید بات ہے کہ جب میری کلاسز 50 سے 100 سے 130 ہوئیں، تو الحمدللہ میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ یار جب آپ حقیقت تو یہ ہے کہ تیری کلاس سے بچے اٹھ کے چلے گئے تھے، اور اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے تو پھر تو کہہ دے گا کہ میں بڑا فنکار ہوں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر کوئی میری بات سن رہا ہے تو اب شاید اگر یہ میری اکاؤنٹنگ کی باتیں سننے کے لیے میری کلاس میں آ جاتے ہیں یا میری کلاس میں آنا چاہتے ہیں، تو اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں نے دنیا اور اللہ تعالیٰ کا جو میسج ہے، دنیا کی حقیقت، اللہ تعالیٰ کا میسج ہے، میں ان تک پہنچاؤں۔ اب ڈیفینیٹلی ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں کلاس میں، تو آئی کیئر کا سلیبس آپ کو پتا ہے ویسے ہی بڑا ڈیمانڈنگ ہے، ان سینس کہ آپ کے پاس شاید محسوس ہوتا اکثر ہوتا ہے کہ 1 منٹ بھی شاید ایسا نہیں ہے، تو باتوں باتوں میں ہی ہم شاید جو کہہ پاتے ہیں وہ کہہ پاتے ہیں، مطلب کوئی اس کے لیے کلاس میں کوئی ایکسٹرا سے مطلب اس طرح سے محسوس ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ شاید اس طرح سے کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں ہے کہ جس میں ہم ادروائز مطلب سلیبس ہٹ کے کوئی بات کر سکیں۔ جب مجھے یہ احساس ہوا تو پھر مجھے محسوس یہ ہوا کہ یہ جو بچے 20-22 سال کی ایج میں ہوتے ہیں، ان کا سب سے بڑا ایشو، اور اگر ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں جب ہم 20-22 سال کی ایج میں تھے تو یہ اپوزٹ سیکس ہوتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ذرا تھوڑی سی بات بلنٹ بھی کروں اور سیدھی بھی کروں تاکہ صحیح سمجھا پاؤں شاید۔ مطلب میسو سے کوئی مطلب اگر یہ بات ہو ہی رہی ہے تو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے میں ذرا ایکسپلین کر سکوں۔ معذرت ہے کہ میرا ورڈ ایسا ہو جائے جو شاید نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں سر، یو آر اوپن۔ مطلب میرے خیال میں اگر ہم اس چیز کو ڈینائی کریں کہ ایسے نہیں ہے تو میرے خیال میں یہ ہم زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ الحمدللہ جو بھی مجھے دین بھی ایون سمجھ آیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا اور ہم سے زیادہ سائیکی کو، ہماری سائیکی کو رب سے زیادہ کوئی بہتر سمجھتا نہیں، تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بار بار بتائی ہے کہ تمہارے لیے یہ سب سے بڑا یہ جو اپوزٹ سیکس کا مسئلہ ہے یہ ہمارے لیے سب سے کی ہے جس کے اگینسٹ تم نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ تو میں اس زمانے میں جب 2008-9 کی بات ہے تو ڈیفینیٹلی کو کلاسز ہوتی تھیں، تو مجھے محسوس یہ ہوتا تھا کہ یار اگر میں اچھی بات کر رہا ہوں تو یہ بچے اس ماحول میں ان کے ساتھ زیادتی ہے کہ اس ماحول میں مطلب میں ان کے ساتھ کوئی اچھی بات کروں وہ ان کے سر کے اوپر سے گزرنی ایک سیدھی سی بات۔ جہاں بھی میں آپ کو محسوس ہو کہ میں کوئی ایگزیجریٹ کر رہا ہوں تو آپ کا مطلب بہتر ہوگا کہ ہم اسی کو حقیقت رک جائیں۔ مطلب میں اگر فار ایگزامپل یہ زیوم کروں کہ میں ان کی جگہ بیٹھا ہوں تو میں مطلب ڈیفینیٹلی ایک نیچرل اٹریکشن ہے، تو اس میں آپ حالانکہ سو کال پڑھائی ہو رہی ہوتی ہے، معذرت ہے اگر میں کوئی ایسی بات کروں جو کسی کو پسند آئے، لیکن کیونکہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ یہ کسی کو پسند آئے نہ آئے میرا خیال حق اور سچ کی بات ہونی چاہیے۔ تو یہ خدا نخواستہ ہم اس لیے تو کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی خدا نخواستہ کوئی فین کلب بن جائے، تو زندگی کا اگر کوئی میرا ایکسپیرینس ہے تو وہ میں لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، اور میں ونس اگین یہ کہوں گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میرے ساتھ آ کے ضرور ڈسکس کریں، لیکن اگر میں ڈفرینٹ کر رہا ہوں اور وہ غلط نہیں ہے تو میرا خیال یہ پھر ایک علیحدہ بحث ہے۔ آئی ہوپ کہ میں سمجھا سکا ہوں، غلط اور صحیح غلط بات ہے، اور لوگ کیا کر رہے ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں یہ کہ میرا خیال علیحدہ بحث ہے۔ تو اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ زیادتی ہے بچوں کے ساتھ کہ اس انوائرمنٹ میں جہاں مطلب دھیان پازیٹیو چیزوں پہ کم ہی جا سکتا ہے، اس ماحول میں میں دین کی بات کروں اس طرح، وہاں پھر میرے ذہن میں یہ سب سے پہلے آیا کہ شاید یہ بچوں کے ساتھ ناانصافی ہے کہ ہمیں ایک ایسا ماحول دیں جس میں سمجھتا ہوں کہ نیگیٹیوٹیز کا خطرہ زیادہ ہے۔ اب اس میں ڈیفینیٹلی میں کوئی نہ لڑکوں کو کوئی کرٹیسائز کر رہا ہوں اور نہ ہی بچیوں کو تو میں کر ہی نہیں سکتا،
ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं, ये एक नेचुरल फीलिंग है जो एक दूसरे की तरफ होती है। तो मैं समझता हूँ कम अज़ कम कि ये ज़्यादती है कि स्टूडेंट्स को एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए जहाँ वो कंफर्टेबली पॉजिटिव चीज़ें सोच ही ना सकें। तो मेन तो उसकी रीज़न ये है। उसके बाद फिर मुझे अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मेरे लिए रास्ते भी आसान किए। तो मेरा ख्याल में, और एट द एंड ऑफ द डे अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझता हूँ, किसी को पसंद आए ना आए, जिसने हमें बनाया वो हमारी साइकी भी बेहतर जानता है। और मेरा ख्याल है कि शायद अल्लाह ताला की भी रिक्वायरमेंट है कि ये सेग्रीगेशन होनी चाहिए। बाकी कोविड के ज़मानों में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मतलब ये भी अपॉर्चुनिटी मिली कि जो अगर कोई ख़वातीन पढ़ना भी चाहती हैं तो वो भी मतलब उनको भी मैं अकोमोडेट कर सका। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल अब तो शायद एट द एंड ऑफ द डे हम शायद मैक्सिमम एक दूसरे को, हमारा जो रिलेशनशिप वो यही है कि हम एक दूसरे को नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दैट्स इट। तो वो तो मेरा ख्याल अगर कोई गिला था भी किसी को, तो पहली बात तो मैंने कोशिश की है कि उसे लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकूँ व्हाट इज़ द थिंकिंग बिहाइंड। और उसके बाद अब तो अगर कोई कर रहा है तो फिर मर्ज़ी है उसकी, ये तो कोई ऐसा मसला नहीं। गिले शिकवे तो होते ही हैं सबसे, इंसान सबको तो इंसान कन्विंस नहीं कर सकता।